ایک بوڑھی خاتون نے انٹرویو کے دوران اپنی کامیاب ازواجی زندگی کا وہ راز بتایا جو کسی کی بھی زندگی کو پرسکون اور خوشگوار بنا سکتا ہے۔ خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ کی 50 سالہ پرسکون زندگی کا راز کیا ہے؟ کیا آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں یا پھر آپ کی خوبصورتی اس کا سبب ہے یا پھر ڈھیر سارے بچوں کا ہونا کہ جس کی وجہ سے ناچاکی یا جھگڑے کے لیے وقت ہی نہیں ملا یا پھر کوئی اور بات ہے؟ بوڑھی خاتون نے بڑے ہی تحمل کے ساتھ جواب دیا، پرسکون زندگی کا دار و مدار اللہ کی توفیق کے بعد عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، کیونکہ گھر چند کمروں یا صحن کا نام نہیں بلکہ گھر اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں آ کر مرد کو جنت کا احساس ہو، وہ سکون میسر آ سکے جو باہر کی پرآشوب زندگی میں اسے نہیں مل سکتا، اور یہ صرف اور صرف وہ عورت دے سکتی ہے جسے گھر کی مالکن بنا کر شوہر اپنی عزت، غیرت اور اپنے بچے اس کے سپرد کر کے ان کی کفالت کے لیے باہر لوگوں کی گالیاں اور طعنے سنتا ہے۔ خوشگوار زندگی نہ مال و دولت سے حاصل ہوتی ہے، نہ ہی عورت کی خوبصورتی مرد کو گھٹن زدہ ماحول میں قید کر سکتی ہے، اور نہ ہی بچے گھر میں رکنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر گھر کے ماحول میں تلخی ہو، ناخوشگواری ہو، اجنبیت ہو، عزت و تکریم کا پاس نہ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت مرد کو گھر میں نہیں روک سکتی۔ انٹرویو لینے والی خاتون نے بڑے ہی تجسس سے پوچھا، تو پھر اور کیا وجہ ہے آپ کی خوشگوار زندگی کی؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، جب میرا شوہر انتہائی غصے میں ہوتا ہے تو میں خاموشی اختیار کر لیتی ہوں، اور خاموشی بھی ایسی کہ جس میں شوہر کی عزت کا پاس ہو، کیونکہ اکثر خواتین خاموش تو ہو جاتی ہیں لیکن اس میں تمسخر اور تضحیک کا عنصر شامل ہوتا ہے جو کسی بھی شوہر کو مزید غصے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون نے پوچھا، آپ ایسے موقع پر کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جاتی؟ بوڑھی خاتون نے انتہائی مدبرانہ جواب دیا، نہیں، ایسا کرنے سے شوہر کو یہ لگے گا کہ آپ اس سے بھاگ رہی ہیں، اسے سننا ہی نہیں چاہتی، لہذا ایسے موقع پر خاموش رہنا چاہیے، اور جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا شوہر اپنا سارا غصہ اور بھڑاس نکال چکا ہے تو پھر مسکرا کر اس سے پوچھیں، کیا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ میں ایسا ہی کرتی ہوں، اور میں یہ کہہ کر بغیر پیر زمین پر پٹخے، بغیر سر کو ہلائے ہنستی ہوئی کمرے سے باہر آ جاتی ہوں، کیونکہ میرے شوہر بول بول کر تھک چکے ہوتے ہیں، لہٰذا میں انہیں ریلیکس ہونے کے لیے تھوڑا وقت دیتی ہوں، اور انہیں اپنے تلخ رویے اور لہجے پر نظر ثانی کا بھی وقت مل جاتا ہے، اور اس دوران میں اپنے گھر کے کاموں میں اس طرح مصروف ہو جاتی ہوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ خاتون صحافی نے پوچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا آپ اپنے شوہر سے بات چیت بند کر دیتی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، یہ عادت اور رویہ آپ کے گھر کے ماحول کو تباہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے،
کیونکہ بات چیت بند کرنے سے شوہر کے دل اور دماغ میں آپ کے لیے منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مسلسل یہ عادت نفرت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ صحافی نے پوچھا، پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولی، میں 2-3 گھنٹے بعد شوہر کے پاس ایک گلاس جوس یا پھر 1 کپ چائے لے جاتی ہوں اور مسکرا کر محبت بھرے انداز میں کہتی ہوں کہ یہ پی لیجیے۔ حقیقت میں شوہر کو اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میں نارمل انداز میں بات کرنے لگتی ہوں، بنا یہ احساس دلائے کہ 2 گھنٹے پہلے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میرا یہ پرخلوص رویہ میرے شوہر کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیتا ہے، اور وہ خود ہی پوچھ لیتا ہے کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں کہتی ہوں نہیں۔ میرا انکار سن کر وہ اپنی سخت کلامی پر معذرت خواہانہ انداز اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون کہتی ہے کہ آپ کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی؟ آپ کو اپنی تضحیک پر غصہ نہیں آتا؟ بوڑھی خاتون نے کہا کہ میری عزت نفس میرے گھر کے سکون اور میرے شوہر کی تکریم سے زیادہ نہیں ہے۔ میری عقل، میرا شعور یہ کہتا ہے کہ شوہر کی مرضی اور اس کے مزاج کے مطابق مجھے خود کو ڈھالنا چاہیے، نہ کہ میں اپنی خواہشات اور ضروریات کی خاطر اپنے گھر کا چین اور سکون غارت کروں۔ میں اگر اپنے شوہر کا دل اپنے گھر اور بچوں میں لگانے کے قابل ہو گئی تو مجھے میری جنت مل گئی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مرد کو محبت سے تو جیتا جا سکتا ہے، ضد، انا اور بد زبانی سے آپ سونے کے پنجرے میں بھی مرد کو قید نہیں کر سکتے۔